اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روح جسم سے اس حال میں جدا ہوئی کہ 3 باتوں سے پاک تھی، وہ جنت میں داخل ہوگی، اور وہ 3 باتیں ہیں تکبر، مال غنیمت میں خیانت اور قرض۔ تکبر کس چیز کو کہتے ہیں، اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کے سینے میں رائی برابر تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا جوتا، اس کا کپڑا دوسرے سے اچھا ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، تکبر یہ نہیں ہے، تکبر یہ نہیں ہے۔ اللہ کو خوبصورتی پسند ہے، اللہ خود بھی خوبصورت ہے۔ تکبر تو یہ ہے بطر الحق وغمت الناس، سچائی کو جھٹلانا، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ حق کے انکار میں دین کا بھی انکار ہو سکتا ہے، دین کے کسی اصول کا بھی انکار ہو سکتا ہے، اور محض اس وجہ سے کسی سچائی کو رد کرنا بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے یہ بات کہہ دی ہے تو بس میں نے کہہ دی ہے تو بس یہی صحیح ہے۔ ہوتا ہے نا ایسے کہ جی میں جو کہہ رہا ہوں بس وہ صحیح ہے، چاہے وہ صحیح ہو یا نہ ہو، اس پر بحث کرنا، یہ بطر الحق ہے۔ اور غمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، نسب کی وجہ سے، شکل کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے لوگوں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں، جی ہم تو اتنا پڑھے ہوئے ہیں۔ کسی کو یعنی گاؤں دیہات کا ہونے کی وجہ سے، کسی بھی سبب سے دوسروں کو اپنے آپ سے حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، انا خیر من، یہی شیطان نے بھی کیا تھا۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم من پر راضی نہیں ہوتے، من ہو پہ، یعنی ہم کہتے ہیں انا خیر منہم، ہم ساروں سے ہی اچھے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ ہے تکبر، اور اس کی سزا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، متکبر لوگ روز قیامت چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے اور لوگوں کے پیروں کے نیچے روندے جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 لوگ گنوائے جن سے اللہ نہ کلام کرے گا، نہ انہیں منہ لگائے گا، نہ ان پر نظر ڈالے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، ان میں ایک متکبر فقیر بھی گنوایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی ہم تک پہنچتی ہے کہ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ کبر میری چادر ہے، بڑائی میری چادر ہے، جیسے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو تکبر سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام میں پہل کرو، سلام میں پہل کرو، ہمیشہ پہلے آگے بڑھ کر سلام کرو، تو پھر تکبر سے دل محفوظ رہیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ذرا دین میں اپنے سے بہتر لوگوں کی حالت پر غور کرتے رہیں۔ جب بھی خیال آئے نا کہ میں فلاں چیز میں بہت بہتر ہوں، مال میرے پاس بہت ہے، تو ذرا سوچے دنیا میں کیسے کیسے مالدار بڑے پڑے ہیں۔ جب بھی خیال آئے میں بڑی حسین ہوں، ہوتی ہے، انسان ہے نا، دل میں بات آ جاتی ہے، تو ذرا سوچیں۔ جب بھی خیال آئے میں تو بڑا دین کا کام کر رہی ہوں، میں تو بڑی نمازیں پڑھتی ہوں، ذرا لوگوں کی عبادتوں پر غور کریں، فوراً دماغ جو ہے نا ٹھکانے پر آ جائے گا اور اللہ سے پناہ بھی مانگا کریں، کیونکہ اصل میں دلوں کا حفاظت کرنا اللہ کا کام ہے۔ اللہ رب کریم دلوں کو شفا دینے والے ہیں، تو دعا بھی کیا کریں۔ دوسری چیز غلول کہی گئی، غلول کہتے ہیں مال غنیمت میں چوری کو، خیانت کرنا، مگر مال غنیمت میں یہ خصوصی لفظ ہے۔ تو مال غنیمت جو ہے اس کو تقسیم سے پہلے اس میں سے کوئی چیز لے لینا غلول کہلاتا ہے اور سخت گناہ کا کام ہے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلام گفٹ کیا، مدعم نام کا۔ تو یہ ایک دفعہ جنگ پر تھے، رستے میں تھے، وہاں سامان وغیرہ اتار رہے تھے، خیمے نصب کر رہے تھے، تو قجابہ اتار رہا تھا، اسے تیر لگا اور وہ مر گیا۔ لوگ کہنے لگے کہ شہید ہو گئے، یہ انہیں جنت مبارک ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اس نے خیبر کے مال غنیمت میں سے جو چادر تقسیم سے پہلے اٹھا لی، وہ آگ بن کر انہیں شعلے مار رہی ہے، کہ وہ آگ بنی ہوئی ہے اور اس پہ سے اس میں شعلے گر رہے ہیں۔ یہ بات سنی تو ایک صاحب جو ہیں وہ ایک تسمہ لے کر یا 2 تسمے لے کر آپ کے پاس آئے، یہ جو لیسز ہوتی ہیں جوتے باندھنے والی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یعنی میں نے اٹھا لیا تھا تقسیم سے پہلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ہاں، 1 تسمہ یا 2 تسمہ بھی ہوں گے تو وہ بھی اسی طرح سے عذاب کا سبب بنیں گے۔ تو مال غنیمت میں چوری بہت بڑی گناہوں میں سے ہے اور ناقابل معافی گناہوں میں سے ہے۔ یہاں ویسے تو خیانت بذات خود بہت بڑا جرم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خیانت کرتا ہے وہ اس میں ایمان نہیں ہے، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ خیانت منافقت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ لیکن یہاں خصوصیت سے مال غنیمت میں خیانت مراد ہے، ٹھیک ہے۔
तीसरी चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कर्ज से पाक होना। तो कर्ज लेना बजाते खुद कोई बुरी बात नहीं है, कर्ज देने का बड़ा अजर है। कर्ज हसना देना, बगैर सूद के कर्ज देना जो है वो अल्लाह के नज़दीक सदका करने से भी ज़्यादा प्यारा अमल है। तो कर्ज लिया जा सकता है, मगर उसकी अदायगी में जल्दी करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ फलाना काम कर लूँ फिर कर्जा दूंगा, ढमकाना काम भी कर लूँ तो फिर कर्जा दूंगा। जैसे ही आपको वुसअत हो फ़ौरन कर्ज अदा कर दें, क्योंकि कर्ज अगर किसी बंदे पर हो तो वो माफ़ नहीं होता। शहीद का आपको पता है ना, हर जुर्म माफ़ हो जाता है, लेकिन कर्ज उसका भी माफ़ नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहीद का खून ज़मीन पर गिरने से पहले उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, कर्ज माफ़ नहीं होता फिर भी। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जनाजा लाया गया तो आपने कहा कि आप हमेशा पूछते थे कि कर्ज तो नहीं है, तो एक साहब का लाया गया, उन पर कर्ज था, तो आपने कहा तुम लोग नमाज जनाजा पढ़ो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो फिर एक साहब जो थे उन्होंने उठकर अपने ज़िम्मे लिया कि मैं इनके कर्ज का ज़िम्मा लेता हूँ, मैं अदा कर दूंगा, नमाज जनाजा पढ़ाई। तो अव्वल तो अल्लाह रब्बे करीम से दुआ करनी चाहिए कि कर्ज जो है लेना ही ना पड़े। अगर लेना पड़ गया, क्योंकि ज़िंदगी है, ज़रूरत पड़ जाती है बाज़ औक़ात, तो उसको जल्द अज जल्द वापस कीजिए, उसकी फ़िक्र कीजिए और दुआ कीजिए कि अल्लाह ज़िंदगी में आपको इस बोझ से बरी कर दे। और अगर खुदा न खास्ता किसी पर कर्ज रह गया हो तो उसके जो लवाहकीन हैं वो उस कर्ज की अदायगी की जिम्मेदारी लें, ताकि उस बंदे को उस कर्ज के बोझ से बरी ज़िम्मा किया जा सके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि जिसमें ये 3 चीज़ें होंगी, यानी तकब्बुर नहीं होगा, माल गनीमत की खयानत नहीं होगी और कर्ज से भी पाक होगा, तो वो मरते ही जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। यानी बाकी अपने फ़राइज़ उससे पूरे किए हों। ये चीज़ें जितनी भी हैं, मैं बार बार अर्ज़ कर रही हूँ कि फ़राइज़ के बाद की हैं, कि फ़राइज़ अदा करने के बाद जिसमें एडिशनल ये क्वालिटी होगी वो इंशाअल्लाह आज़ाज़ के साथ जन्नत में जाएगा। फ़राइज़ के बगैर कुछ नहीं हो सकता। फ़राइज़ के बगैर नेक अमल करके जन्नत में जाने की कोशिश ऐसे ही है जैसे आप गाड़ी को पेट्रोल के बगैर चलाने की कोशिश करें, नहीं चलेगी। ठीक है, तो अल्लाह रब्बे करीम हमें तौफीक दे। ये जो 3 अमल बताए उनमें से एक से तो तकरीबन हम बरी ज़िम्मा हैं, यानी माल गनीमत, ख़ास तौर पर ख़वातीन तो हमेशा के लिए हैं। और वैसे भी ज़माना इस हद तक बदल चुका है कि अब फ़ौज का और तरीके से हिसाब किताब चलता है, तो माल गनीमत वाली तो ज़िम्मेदारी एक तरह हमसे ख़त्म ही हो गई। तो बाकी जो 2 चीज़ें हैं, अगर उनका एहतमाम किया जाए तो इतना मुश्किल नहीं है। बस अल्लाह हमें करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।